बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इंतहाई फजीलत के हामिल शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजे, जिसकी फजीलत अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कम अज कम 5 किताबों में और इसके अलावा भी और किताबों में आई है। नंबर 1 सही मुस्लिम, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में 2758 हदीस नंबर है, और फवाद अब्दुल बाकी की जो तरतीब है उसके मुताबिक 1164 नंबर है, 1164। ये हदीस जामिया तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, सुनन अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, सुनन निसाई के अंदर भी मौजूद है, सुनन इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद है, सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर और कई किताबों के अंदर मौजूद है, और मिशकात के अंदर भी मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2047 मिशकातुल मसाबिह में। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान मुबारक के रोजे रखे और उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजे रख ले, यानी यकम शव्वाल को छोड़कर, उस दिन रोजा रखना हराम है, वो आगे अहादीस भी बुखारी मुस्लिम से आएंगी। बाकी पूरे जो 29 या 28 दिन बचते हैं यकम शव्वाल को छोड़ के, उसमें 6 रोजे रख ले, तो गोया काना का सियाम दहर, वो गोया कि ऐसा है जैसा कि वो ऐसा शख्स हो कि जो हमेशा ही रोजे की हालत में रहता है, यानी जो रोजाना रोजा रखे उसकी मानिंद उसको सवाब मिलेगा जो सिर्फ शव्वाल के 6 रोजे रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी की एक्सप्लेनेशन में एक हदीस है सही सनद के साथ, सुनन इब्ने माजा में 1715, सुनन दारमी में 1755 और मुस्नद अहमद में 22465, यानी 22,465। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, और इस हदीस को दौरे हाजिर के चारों बड़े मुहद्दिसीन ने सही कहा है। नंबर 1 शेख अलबानी रहमहुल्लाह ताला, नंबर 2 शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, नंबर 3 शेख शुएब अरनौत रहमहुल्लाह ताला, और नंबर 4 शेख हुसैन सुलैम असद हफिज़हुल्लाह ताला। इन चारों मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना सौबान रवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रमजान मुबारक के 1 महीने के रोजे 10 महीने के रोजों के बराबर है, क्योंकि इस्लाम में एक नेकी के बदले 10 नेकी हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात की सपोर्ट में सूरतुल अनाम की आयत नंबर 160 भी तिलावत फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, जो कोई हमारे हुजूर एक नेकी लेकर आया तो हम उसको 10 गुना करके लौटाएंगे, एक नेकी 10 के बराबर। जैसा कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि नमाजें अल्टीमेटली जब 5 रह गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि है तो 5 लेकिन सवाब 50 का मिलेगा, 10 गुना। और कुरान में भी है एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। तो अब रमजान मुबारक का 1 महीने के रोजे कितने महीने के रोजों के बराबर हुए? 10 के बराबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद जो शव्वाल के 6 रोजे रखे तो वो 2 महीने के बराबर है। क्यों? शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, जब इनको 10 गुना करेंगे तो कितने रोजे बने? 60, और 60 कितने महीने होते हैं? 2। पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जनाब। ये कहते हैं 6 रोजों का सवाब किस तरह हो सकता है 10 गुना? ये 10 गुना सवाब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन बताई है, फरमाया शव्वाल के 6 रोजे 2 महीनों के बराबर है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 60, और 2 महीने जो है वो 60 दिन, यानी लगातार 2 महीने 30 के भी तो हो सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 30 के ही होंगे, या 29 या 30। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया, यूं ये पूरे साल के रोजे बन गए, यानी 6 रोजे रखने थे 10 गुना सवाब, 10 महीने के रोजों को रमजान के 1 महीने ने कवर किया, और बाकी इन 6 रोजों ने बाकी के 2 महीनों को कवर किया, ये पूरे साल के रोजे बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहनत कम और अजर ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस फजीलत को हासिल करने के लिए जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफकुन अलैह हदीस है, सेम इसी फजीलत के ऊपर, और मिशकात में उसका नंबर है 2054, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 रोजे रख ले, हर महीने 3 रोजे, तो साल में कितने हुए? 36, और 36 को 10 से ज़रब दे तो 360, यानी 355 का होता है ना। तो वो भी गोया ऐसा है कि जैसा कि वो सौमुद्दहर, यानी हमेशा के रोजे रखने वाला है। हर महीने में 3 रोजे, 12 दिए 36, 36 को 10 से ज़रब दे 360, यानी रोजाना गोया कि उसने रोजा रखना है। तो हर महीने में 3 रोजे रख के भी पूरे साल के रोजों का सवाब है,
اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36. اور دوسری طرف صرف شوال کے 6 روزے ایک ہی مہینے کے اندر رکھ لیں, پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھیں, تب بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, رحمت الہی سے ریلیٹڈ. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6913 اور مشکات میں ہے 2301, جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے کارڈ کے اوپر بھی ہے, کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا, ہماری ماں, اب وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اذکار میں مشغول ہو, اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے ہیں. 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے, اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو. یہ صحیح مسلم میں, کوئی سٹوری بک نہیں, صحیح مسلم 6913 اور مشکات میں 2301. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ, اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے, اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے. یہ بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے ہی کوئی امت ویلے نہیں لے آئے, لوگ مصروف بھی ہیں, لوگوں نے اپنے کاروبار زندگی بھی کرنے ہیں, لوگوں نے اپنی جابس پہ بھی جانا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. پھر دونوں آپشن رکھ دیے گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں, ان کا تو کام ہے کہ وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھیں, لوگوں کو مسائل بتائیں. علماء وہ بھی نہیں بیٹھتے تو اور کس نے بیٹھنا ہے؟ باقی جو عوام الناس ہے, جنہوں نے بیچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے, باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے, ان کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیں. جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپڑیاں نالے 2 ضرور کریں, اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لیں, تو ڈبل ثواب ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں, ان کی جو فضیلت پہ حدیث صحیح مسلم کی ہم نے ڈسکس کی, جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب 6 میں سے بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کی 5 کتابوں میں ہے. صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر. لیکن اسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. اور الموطا امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب الصیام جو چیپٹر ہے روزوں والا, اس میں سیکنڈ لاسٹ ان کا اپنا قول موجود ہے. ظاہر سند کی ضرورت نہیں, اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے. یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں, یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا, اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا, اور میں اس کو مکروہ سمجھتا. باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جرت کر کے. امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے, انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا, اپنے امام کا. اور پھر رد ظاہر بڑے احترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں نا, وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں, امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکروہ نہیں کہتے تھے, وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھ لے. دیکھیں کونے کو کبھی گال کاٹ لینی. حالانکہ بالکل الموطا امام مالک نے کلیئر کٹ, امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے, اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے, ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں, تو امام مالک یا امام حنیفہ رحمہم اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو صحابہ کرام رضوان کے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1926, صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 2589 کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق. اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے, اور آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی حالت میں, تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے, انہوں نے رجوع کر لیا. اب کوئی کہ جی ابو ہریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی, وہ تو اتنی احادیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑے راوی ہیں احادیث کے. بھائی اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام حنیفہ اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا, میں پائی نہ دی جتیاں نہیں خاک دے برابر بھی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ فوراً وہ جملوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر رہا, میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا.
میں کمپیریزن کروا رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ، تو ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. ویسے تو کہتے ہیں جناب غلطی لگ سکتی ہے، معصوم نہیں مانتے، لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراً ہی انڈائریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام مالک کا بھی قول اس حوالے سے بالکل مردود ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے فتاوی کی روشنی میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک منسوب قول ان کی تمام فقہ کی بنیادی کتابوں کے اندر، چاہے وہ فتاوی عالمگیری ہو، الموطا امام محمد ہو، ہدایہ ہو، باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ اور بدعت سمجھتے تھے، صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی، چاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے، ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آئے گی. وہ ویسے تو کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں، لیکن جب نبی ورسز کوئی امام آ جاتا ہے، امام کا قول جو ان کے بزرگوں نے نقل کیا ہوا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے، امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی.